بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے شریعت کی چوتھی دلیل کا ذکر کیا۔ فرمایا الاصل الرابع القیاس، چوتھی دلیل وہ قیاس ہے، یعنی احکام شرعیہ کی چوتھی دلیل کیا ہے؟ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، یہ انہی تینوں دلیلوں سے ماخوذ ہے۔ قیاس کیا ہے؟ تینوں دلیلوں سے۔ تو صاحب منار کی عبارت پر اعتراض ہوا تھا کہ صاحب مناسب تو یہ تھا، بکانہ ینبغی سے اعتراض تھا، مناسب تو یہ تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ اس کو مقید کرتے اس قید کے ساتھ جس کو علامہ فخر الاسلام بزدوی نے مقید کیا ہے، جس قید سے انہوں نے مقید کیا اسی سے مقید کر دیتے، تاکہ چونکہ قیاس کی چار قسمیں ہیں، قیاس شرعی، قیاس لغوی، قیاس شبہ، قیاس عقلی، اگر مقید کرتے تو تینوں قیاس نکل جاتے، صرف قیاس شرعی مراد ہوتا۔ مصنف نے مقید کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے وَلَكِنَّهُ سے دیا تھا، وَلَكِنَّهُ اکتفا بالشہرت، کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے شہرت پر اکتفا کیا ہے، یعنی جب جب اصول فقہ میں قیاس کا ذکر آئے گا تو وہاں قیاس سے قیاس شرعی مراد ہوگا، اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ بندے کا اس کے علاوہ کسی کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ سمجھ رہے؟ پھر انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ قیاس یہ انہی تینوں سے ماخوذ ہے، تو پھر جو قیاس کتاب اللہ سے ماخوذ ہے اس کی مثال پیش کی تھی کہ لواطت کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ انہوں نے قیاس کیا تھا وطی فی حالت حیض پہ، یعنی حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اے محبوب، آپ کے پاس اگر لوگ آئیں اور پوچھیں حیض کیا ہے تو کہہ دینا هو الاذى، وہ گندگی ہے۔ تو اس میں حالت حیض میں وطی کرنا یہ گندگی کی وجہ سے حرام ہے، اور چونکہ گندگی دبر میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ وہ محل نجاست غلیظہ ہے، لہذا اس پہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا لواطت کرنا مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم عورتوں کے قریب مت جانا جب تک وہ پاک نہ ہو لیں۔ پھر اس قیاس کی مثال انہوں نے پیش کی تھی جو سنت سے ماخوذ ہے۔ کہتے ہیں جس اور نورہ کا تفاضل حرام ہے۔ جس اور نورہ یہ الگ الگ قسم کا چونا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ نے جس کو جس کے ساتھ بدلا یا نورہ کو نورہ کے ساتھ بدلا اور اس میں کمی یا زیادتی کی تو یہ حرام ہے۔ قیاس کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے قول پر
الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدم بید. تو کہتے ہیں جیسے یہاں تفاضل حرام ہے، کمی زیادتی حرام ہے، تو وہاں بھی حرام ہے. علت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علت قدر اور جنس ہے، ناپ تول اور جنسیت ہونا، اس کی وجہ سے یہ بھی حرام ہے. تو یہ ہے قیاس، وہ قیاس ہے جو سنت سے ماخوذ ہے. پھر ایک اس قیاس کی نظیر بھی انہوں نے پیش کی جو اجماع سے ماخوذ ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی مزنیہ یعنی جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی ماں جو ہے زانی پر حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ اگر کسی کی موتوا باندھی ہے، یعنی ایسی باندھی ہے جس سے اس نے وطی کی ہے، تو موتوا باندھی کی ماں باتی پر حرام ہوگی بالاتفاق. بولے جب وہاں حرام ہوگی تو اب یہاں چونکہ زانی نے بھی وطی کی ہے، زنا کیا ہے، تو مزنیہ کی ماں بھی حرام ہوگی. علت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علت جزیت اور بعضیت ہے. جیسے وہاں جزیت بعضیت کی علت پائی جاتی ہے، ایسے ہی یہاں پائی جاتی ہے. یعنی اس وطی سے، اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زانی کا بھی جز ہوگا اور مزنیہ کا بھی جز ہوگا. جیسے یہاں پر باندھی سے وطی کرنے کے عوض میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ واتی کا بھی جز ہوتا ہے، موتوا کا بھی جز ہوتا ہے. تو اس کے اصول اور فروع یہاں پر حرام ہوتے ہیں بالاتفاق. تو فرمایا اسی پہ ہم نے قیاس کیا، تو وہاں مزنیہ کی ماں یا مزنیہ کے اصول و فروع یہ حرام ہوں گے زانی پہ. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمَتِ، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے قیاس کو اس طرز پہ بیان کیا ہے. قیاس کو نمت کا معنی آتا ہے طرز. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمَتِ، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے قیاس کو اس طرز پہ بیان کیا ہے. وَلَمْ يَقُلْ، اور یہ نہیں کہا إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ، کے اصول شرع 4 ہیں: الکتاب والسنة والإجماع والقیاس. ایک کتاب، ایک سنت، ایک اجماع، ایک قیاس ہے. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. یہاں ایک اعتراض یہ کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیں کہ جب شریعت کے اصول 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے 3 کو الگ ذکر کیا ہے اور قیاس کو الگ ذکر کیا ہے. ایسا کیوں؟ ایک ہی ساتھ ذکر کر دیتے جیسے دیگر مصنفین نے کیا ہے. صاحب اصول الشاشی نے کیا ہے ان اصول الشرعی 4، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ 4 ہیں، اور مصنفین نے کیا ہے. لہذا الگ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مصنف نے ان اصول الشرعی 4 اس لیے نہیں کہا لیکون تنبیہا علی ان اصول الاول قطعیۃ، تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ پہلے والے 3 اصول قطعیۃ، یہ قطعی ہیں اور یقینی ہیں.
اعتراض کا جواب کیا ہے کہ اس لیے انہوں نے دلائل شرعیہ ثلاثہ کو الگ ذکر کیا اور قیاس کو الگ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ شریعت کے پہلے والے جو 3 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع، کہتے ہیں قطعیتن، یہ تو قطعیہ ہے، والقیاس ظنی، اور قیاس ظنی ہے۔ قیاس یعنی اصول ثلاثہ یہ مفید یقین ہے اور قیاس یہ مفید ظن ہے۔ اگر ایک ساتھ چاروں کو بیان کر دیتے تو مفید یقین اور مفید ظن ہونا برابر لازم آتا، یعنی ایسا لگتا کہ یہ چاروں مفید یقین بھی ہیں اور مفید ظن بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ بتانے کے لیے انہوں نے الگ الگ ذکر کیا کہ دیکھیں پہلے والے 3 جو ہیں، کتاب، سنت، اجماع، یہ یقینی ہے، مفید یقین ہے، اور قیاس یہ مفید ظن ہے۔ تو ظن کی وجہ سے الگ ذکر کیا، اور چونکہ یقین مقدم ہوتا ہے اس لیے پہلے انہیں ذکر کر دیا، ظن مؤخر ہوتا ہے اس لیے بعد میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں لیکون تنبیہا علی ان اصول الاول قطعیۃ، تنبیہ کرتا کہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ پہلے والے 3 یہ قطعی ہے، والقیاس ظنی، اور قیاس ظنی ہے، وہذا باعتبار الاغلبی والاکثری، اور یہ اغلبیت اور اکثریت کے اعتبار سے، اغلبیت اکثریت کے اعتبار سے۔ اب یہاں ان کے اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ پہلے والے 3 یہ قطعی ہیں اور دوسرا والا ظنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا اگر اس میں دلائل ثلاثہ میں اگر ان کے اندر علت مخصوصہ آ جائے تو یہ بھی ظنی ہو جاتے، یہ بھی، جیسے اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو یہاں پر احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، حلال کیا ہے، تو یہ عام بیع ہے، سب پہ صادق آ رہی ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ عام پہ دلالت کر رہا ہے۔ اب جب رب نے کہا وحرم الربا، تو حرم الربا کہہ کے ربا کو خاص کر دیا، مطلب ربا حرام ہے، باقی ساری بیعیں حلال ہیں، ربا حرام ہے باقی سارے۔ تو یہاں تو یقین کا فائدہ نہیں دے رہا، یہاں تو کیونکہ اللہ نے فرمانا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تمام بیع جائز ہیں، وَحَرَّمَ الرِّبَا، مگر ربا حرام ہے۔ تو یہاں پر علت مخصوصہ کی وجہ سے عام جو ہے مخصوص منہ البعاض کی وجہ سے یہ ظنی ہے، عام مخصوص منہ البعاض کی وجہ سے یہ ظنی ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے یہ جو کہا تھا کہ پہلے والے 3 اصول قطعی ہیں، یہ اغلبیت اور اکثریت کے اعتبار سے کہا، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ یقینی ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کا ظنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دلیل آگے پیش کریں گے، کہہ رہے ہیں وہذا باعتبار الاغلبی والاکثری، اور یہ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہے، وَإِلَّا، ورنہ تو فالعام المخصوص منہ البعض، عام مخصوص منہ البعض، وخبر الواحدی ظنی، کہتے ہیں ورنہ تو عام مخصوص منہ البعض اور خبر واحد یہ ظنی ہوتے ہیں، عام مخصوص منہ البعض، خبر واحد یہ ظنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی یہ تینوں اصول ثلاثہ بھی ظنی ہوتے ہیں اور قیاس تو ہے ہی ظنی، سمجھ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں والقیاس، وہاں کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ظنی ہوتے ہیں، عام مخصوص منہ البعض۔ کہتے ہیں والقیاس، اور قیاس بعلت منصوصہ،
علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے، علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پیچھے انہوں نے دلیل ذکر کی اس قیاس کی جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، اور اس قیاس کی جو سنت سے ماخوذ ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر۔ تو قیاس ظنی ہوتا ہے لیکن علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب جس اور نورا کے تفاضل کی حرمت کو قیاس کیا ہے قدر اور جنس کی علت کی وجہ سے اشیاء ستہ کی حرمت پر، یعنی نبی کے فرمان کے مطابق اشیاء ستہ حرام ہے۔ علت کیا ہے؟ قدر اور جنس، ناپ تول میں کمی کرنا، جنس الگ ہو یا ناپ تول میں کمی زیادتی ہو تو اسے تفاضل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تفاضل پایا جائے گا تو حرام ہے۔ اسی پہ انہوں نے جس کو اور نورا کو قیاس کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر جو قیاس کیا ہے نبی علیہ السلام کے قول پہ، یہ قیاس یقینی ہے۔ یہ قیاس کیا ہے؟ ظنی نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ ایسے ہی فالعام المخصوص منہ البعض، اس کی مثال یہ دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمام بیعوں کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، لیکن ربا کو حرام قرار دیا، ربا کو حرام کیا۔ تو یہاں عام مخصوص منہ البعض کی قبیل سے یہ ظنی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کبھی عام مخصوص منہ البعض اور خبر واحد ظنی ہوتا ہے، والقیاس بعلت منصوصہ قطعیۃ، اور قیاس علت منصوصہ کی وجہ سے قطعی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ چلو اتنا ہی رہے گا۔